शौक जो रखते वो आते हैं यहाँ। आजमाइश यहाँ ज़हरी मदनी है ये समा। आजमाइश यहाँ ज़हरी मदनी है ये समा। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे बीच और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज हमारे इस सिलसिले का 18वां सिलसिला है, 18th एपिसोड है, और इस सिलसिले में इंशाअल्लाह यूँ समझिए कि प्री क्वार्टर फाइनल का ये आखिरी मुकाबला होगा। आज दो टीमों में से एक टीम का फैसला हो जाएगा कि कौन हमारे साथ क्वार्टर फाइनल में जाते हैं। याद रहे आज वो दो टीमें हमारे साथ हैं जो बड़ी मुश्किलों के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी कोशिशों के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। ये दो टीमें वो थीं जो किसी वजह से एक मुकाबला हार कर पीछे रह गए थे, और उसके बाद 3 कंटिन्यू लगातार 3 मुकाबले उनको जीतने पड़े इस राउंड तक पहुंचने के लिए। यानी बड़ी तगो-दो के साथ, बड़ी कोशिशों के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं, और अब फिर भी हमें आज किसी एक को जुदा करना होगा। देखना यह है कि शोबा तालीम के इस्लामी भाई हमसे जुदा होते हैं या मजलिस मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया के इस्लामी भाई हमसे जुदा होते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी घर में अगर बैठे हैं तो दाईं और बाईं तरफ हो जाएं। यहाँ भी दाईं तरफ वालों से गुजारिश करूँगा कि वो मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया वालों के साथ हो जाएं, इस तरफ वाले जो है वो शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों के साथ हो जाएं। वक्त हुआ है, हम दोनों टीमों को अपने मुकाबले में बुलाते हैं, सिलसिले का आगाज़ करते हैं। दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से गुजारिश है, तशरीफ़ लाइए। मेरी मुराद मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया के इस्लामी भाई और शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों से। जी तशरीफ़ लाइए। माशाअल्लाह। देखते हैं कि आज के इस मुकाबले में हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अच्छी अच्छी नीयतें भी कर लें कि खूब इल्म दीन हासिल करेंगे, अच्छी बातों को याद भी करेंगे। हो सके तो लिख लीजिए, अपने साथ कॉपी और कलम साथ रखें ताकि लिखते चले जाएं और इन सवाल जवाब का ख़जाना आपके पास जमा हो जाएगा। देखते हैं कि ये तावीज़ात अत्तारिया वाले जो बड़ी कोशिश के साथ हम तक पहुँचे हैं, जिसको कहा जाए कि कश्ती डूबते डूबते किनारे लगी थी, वो कैसे किनारे लगी, आइए वो मनाजिर आपको दिखाते हैं। आखिरी लम्हों में आगे बढ़ते हुए आज लगता है कई वज़ाइफ पढ़ कर ये आए हैं, और देखें ये आखिरी राउंड में कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि सामने भी वो मजलिस है जो माशाअल्लाह मदनी कामों में, अपने मदनी इनामात में बड़ी मजबूत है, और ये फ्रेश भी हैं क्योंकि ये इनका पहला है, और ये मजलिस तावीज़ात अत्तारिया वाले मेरे साथ थके हुए हैं कि इनका भी तीसरा मुकाबला है। जवाब दीजिए इस सवाल का। नमाज की तरह हाथ बांध कर तवाफ करना कैसा? ये मतलब मुस्तहब नहीं है, इस तरह से हाथ बांध कर तवाफ करना ये बेहतर नहीं है। मुस्तहब नहीं, बचना मुनासिब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शेर मुकम्मल कीजिए। लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। लाखों कुदसी है काम खिदमत पर, तो लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। लाखों कुदसी हैं काम खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इंतखाब कीजिए। 4 नंबर। मदनी कसौटी आ गई है। आपकी जो पुरानी मस्जिद है वो लाहौर में है। ला बाबा, क्या आपकी मुरादिश है कराची फैजान बाबुल मदीना में है? नगम। अल्लाह। फैजान मदीना। चले जनाब, इन्होंने कहा आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना। बताएं बापा ने क्या इरशाद फरमाया था? क्या बापा आपकी मुरादिश है फैजान मदीना से? जवाब दुरुस्त है।
2 नंबर हासिल कर लिए हैं जनाब। समझाइए मगर इशारों से। 100 अफराद के कत्ल की तौबा। हाँ, 100 कत्ल करने वाले की तौबा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सफर है मगर अकेले। ये जो हमारे तावीज़ात वाले, इसी तरह इनकी गाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाती है किनारे। अब बारी है तावीज़ात वालों की जनाब। 6 नंबर। जिसने हराम का एक लुकमा खाया उसकी कितने दिन की नमाजें और दुआएं ना मकबूल होंगी? 40 दिन। 40 दिन की दुआएं ना मकबूल होंगी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुकाबला हमने बड़ी मुश्किल से, जिसको कहते हैं ना, बीच से निकाला है मजलिस तावीज़ात अत्तारिया को, लेकिन शानदार तीनों मुकाबले जीत कर आगे तक आए, बड़ी मेहनत की। अब कम से कम फाइनल तक जाना जनाब, कम से कम फाइनल तक जाना तो कहा था। अब देखें इस मुकाबले से भी आगे जाते हैं कि नहीं, लेकिन शायद अब तक के सीज़न 6 का तवील तरीन मुकाबला था। तकरीबन 3.25 घंटे की वो हमारी बराह रास्त ट्रांसमिशन थी, और जिससे हमारी ये तावीज़ात अत्तारिया की मजलिस यहाँ तक पहुँची है। सामने जो मजलिस है शोबा तालीम की मजलिस है, और याद रहे कि पिछले साल सीज़न 5 की विनर टीम जो थी वो शोबा तालीम थी। पहले ही राउंड में, पहला ही मैच जब ये पीछे रह गए तो हमने बड़ा गुफ्तगू की कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा अपसेट हो गया कि फाइनल जीतने वाली टीम, यकीनन ये सारे इस्लामी भाई वो नहीं हैं, इनमें से एक वो हैं, लेकिन शोबा वही है, ये पीछे रह गए। लेकिन फिर दोबारा जब इनको चांस दिया गया पीछे रह जाने वाली 5 टीमों में से, तो इन्होंने भी कंटिन्यू 3 मुकाबले जीत कर ये इस राउंड तक पहुँचे। यानी दोनों तरफ बड़ी मेहनतों के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें किसी एक को जुदा करना होगा। आइए देखते हैं शोबा तालीम वाले यहाँ पहुँचे तो कैसे पहुँचे। 2 लगातार मुकाबले शोबा तालीम ने जीते हैं, और अब देखें क्या होता है। इंतखाब कीजिए 2 नंबर। ये शख्सियत कौन है? रमजान मुबारक के महीने में आपकी शहादत हुई। चाहे तो जवाब दें। दूसरा इशारा लेना चाहेंगे? नहीं जनाब। आपकी कुन्नियत अबू तुराब भी है। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जवाब दुरुस्त दे दिया है। समझाइए मगर इशारों से। 1 नंबर से शोबा तालीम वाले पीछे हैं। अल्लाह। फिरौन 552। अल्लाह। दूल्हे का वक्त खत्म हो गया है। दूल्हा आपका वक्त खत्म हो गया के साथ। है। अब अरब शरीफ वाले अगर आपको बचा लें तो बचा लें। लादरी इतना आसानी से कह देते हो भाई। 17 दिन का दूल्हा, 17 भी समझाया था मगर गलती हो गई है। सफर है मगर अकेले। 2 नंबर। हाय हाय हाय, बहुत आसान सवाल आ गया है। शाहे जमजम से क्या मुराद है? अब जमजम का कुआं। जमजम शरीफ का कुआं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल। अब फिर आखिरी सवाल है, या तो ये मुकाबले में इन्हें आगे ले जाएगा या ये पीछे रह जाएंगे। आखिरी सवाल, नंबर बताने की जरूरत नहीं है, फैसला करेगा आज के इस मुकाबले का ये सवाल। अमीर अहले सुन्नत के दादा जान का नाम बताएं। अल्लाह। अब्दुल रहीम आपके दादा का नाम था, गलती हो गई है। और जनाब सिलसिला ज़हनी आजमाइश अब अपने इख्तिताम को पहुंचा, और शोबा तालीम के इस्लामी भाई आज क्वालिफाई कर गए। 1 नंबर से खुसूसी इस्लामी भाई जो हैं वो पीछे रह गए। 1 नंबर से आपने हर दिल अजीज मजलिस जो है खुसूसी इस्लामी भाइयों को पीछे छोड़ा, लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है, और यकीनन आपके नसीब थे, आप लोगों ने तैयारी की। अब देखना है कि तावीज़ात अत्तारिया और शोबा तालीम में कौन आगे जाता है। अब हम शुरू करते हैं हमारा मुकाबला। ज़रा दिखाइए कि आज कौन कौन से मुकाबले हैं, आज कौन कौन से सेगमेंट्स हैं हमारे इन दोनों टीम्स के लिए। जवाब दीजिए सवाल का, इंतखाब कीजिए। दावत इस्लामी क्या है? समझाइए मगर इशारों से। सफ़र है मगर अकेले, जोश के साथ मगर होश से। जी शुरू करते हैं मुकाबला। पहला सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। पहला सवाल करेंगे हम मजलिस से तावीज़ात अत्तारिया वालों से। खत्मे कुरान का सुन्नत तरीका हदीस मुबारक में क्या बयान हुआ है? सूरह नास के बाद सूरह फातिहा और फिर अलिफ लाम मीम से लेकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक पढ़ना,
اور اس کے بعد دعا کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب قل اعوذ برب الناس پڑھتے تو سورہ فاتحہ سے شروع فرماتے، پھر سورہ بقرہ سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک پڑھتے، پھر ختم قرآن کی دعا پڑھ کر کھڑے ہوتے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مجلس تعویذات عطاریہ والوں نے 2 نمبر لے لیے ہیں۔ شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کی باری ہے۔ کیا صرف تلاوت قرآن کا ثواب ہی ایصال کیا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات کا بھی ثواب زندہ اور مردہ سب کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ فرض، واجب، سنت، نفل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بیان، درس، مدنی قافلے میں سفر، مدنی انعامات، نیکی کی دعوت، دینی کتب کا مطالعہ، مدنی کاموں کے لیے انفرادی کوشش وغیرہ ہر نیک کام کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ہم بھی اپنے اس سلسلے کا ایصال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں جو ثواب ملے، اللہ تعالیٰ اس کا سارا ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم ایصال کرتے ہیں، قبول فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام اولیاء کاملین، خصوصاً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں، رب کریم قبول فرمائے۔ جناب باری ہے ہمارے تعویذات عطاریہ والوں کی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بیان کردہ فتوے کے مطابق بتائیں کہ کتنی تجوید سیکھنا فرض عین ہے؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اتنی تجوید سیکھنا فرض ہے کہ جس سے صحیح خواں بن جائے وہ، اور نماز اس کی درست ہو جائے، جس سے اس کی مخارج اس کے درست، اتنے درست ہو جائیں کہ اس کے تمام الفاظ جو ہیں وہ مخارج سے ادا ہو جائیں، اور یہ فرض ہے اتنی سیکھنا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں بلا شبہ اتنی تجوید جس سے تصحیح حروف ہو، یعنی قواعد تجوید کے مطابق حروف کو درست مخارج سے ادا کر سکے، اور غلط خوانی یعنی غلط پڑھنے سے بچے، فرض عین ہے۔ جواب تو مفہوماً آپ نے قریب قریب دے دیا ہے، مجلس فیصلہ کرے کہ کیا ان کو پورے نمبر دیے جائیں گے۔ جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں قبور کے پاس سے گزرے تو قبر کی طرف منہ کر لیا اور فرمایا، بتائے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ کچھ درست کر لیں، دعا تو آپ نے صحیح پڑھ دی ہے، اور بہتر کر لیں، جو الفاظ پورے ہیں پڑھ دیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ کیا دونوں ایک نمبر دیا جائے گا؟ دعا آپ نے پوری نہیں پڑھی ہے۔ باری ہے تعویذات والوں کی۔ اگر بے خیالی میں قرآن کریم ہاتھ سے چھوٹ کر یا طاق وغیرہ پر سے زمین پر تشریف لے آیا تو کتنا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ اس پر کوئی کفارہ نہیں، نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے، یقیناً بے خیالی میں ایسا کرنے پر ہے، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اپنے ہاتھ سے جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو یہ بات تو بہت آگے تک چلی جائے گی، اور اگر توہین کی نیت ہے تو کفر تک معاملہ پہنچ سکتا ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کا یقیناً احترام کرنا چاہیے اور اس کو ادب سے رکھنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ کبھی اگر زمین پر تشریف لے آئے تو کچھ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اس کا گناہ بھی نہیں، کفارہ بھی نہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ قضا اور واجب الاعادہ کی تعریف سنائیں۔ جو چیز اپنے وقت میں ادا کی جائے اسے ادا کہتے ہیں، اور اگر وقت کے بعد ادا کی جائے تو قضا کہتے ہیں، اور اگر وقت کے اندر ادا کی جائے لیکن اس کے اندر کوئی خامی یا غلطی وغیرہ ہو گئی ہو تو اس کو دوبارہ پڑھا جائے تو اسے واجب اس کو اعادہ کہتے ہیں۔ ادا، قضا اور واجب الاعادہ کی تعریف آپ سے پوچھی گئی۔ جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اسے وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں،
اور وقت ختم ہونے کے بعد عمل میں لانا قضا ہے، اور اگر اس حکم کے بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے وہ عمل دوبارہ بجا لانا اعادہ کہلاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ عمامے کے شملے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ اس کی مقدار اتنی ہو کہ بیٹھنے میں نہ دبے۔ یہ تو زیادہ سے زیادہ ہوئی، کم سے کم کتنی ہو؟ کم سے کم 1 ہاتھ، 4 انگل۔ فیصلہ کر لیں۔ جی 4 انگل۔ 4 انگل کم از کم ہو، اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ تک، یعنی تقریباً 1 ہاتھ ہونی چاہیے، اور اتنی زیادہ نہ ہو کہ بیٹھنے میں دبے۔ جواب آپ کا درست مان رہے ہیں۔ جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا واجب اور کیا حرام کر دیتا ہے؟ قسمیں کھا کھا کر لوگوں کا حق مار لیتے ہیں لوگ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے تو اللہ پاک اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا ہے اور جنت کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، آقا اگرچہ وہ تھوڑی ہی چیز ہو، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ پیلو کی شاخ ہی ہو۔ مفہوم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا اور جنت حرام فرما دیتا ہے جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مسلمانوں کے حقوق کو دبانے والے غور کریں، توبہ کریں اور ان حقوق کو دنیا میں ادا کر دیں، ورنہ مرنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ یمین غموس کی تعریف سنائیں۔ بڑا مشکل نام ہے جناب، یمین غموس۔ یمین غموس سے مراد یمین غموس سے مراد ایسی قسم جو بندہ اپنے گمان میں کسی چیز کو سچا جان کر قسم کھائے اور وہ اس کے خلاف ہو۔ یمین غموس کے کسی گزرے ہوئے یا موجودہ معاملے پر دانستہ، یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے۔ مثلا کسی نے قسم کھائی، اللہ تعالیٰ کی قسم زید گھر پر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت میں زید گھر پر نہیں ہے، تو یہ قسم غموس کہلائے گی، اور قسم کھانے والا سخت گناہگار ہوا۔ استغفار و توبہ فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں، غلطی ہو گئی ہے۔ باری شعبہ تعلیم والوں کی ہے۔ رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ میں قضائے عمری ادا کرنے کے لیے جو تیسری تخفیف بیان کی گئی ہے وہ بتائیں۔ قضا نمازوں کا طریقہ میں قضائے عمری ادا کرنے کے لیے جو تیسری تخفیف بیان کی گئی ہے وہ بتائیں۔ آج جناب مشکل سوالات ہیں۔ جو 3 بار تسبیحات پڑھی جاتی ہیں ان کو 1 مرتبہ پڑھ لے، اور جو تشہد کے اندر تحیات کے بعد یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد تک پڑھ کے سلام پھیر دے، اور وطروں کے اندر بھی آپ ساری تخفیفیں بتا رہے ہیں، آپ سے تیسری تخفیف پوچھی گئی تھی۔ البتہ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ اب کیا آپ کا یہ جواب پورا درست مانا جائے گا؟ دیکھتے ہیں مجلس کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ایک نمبر آپ کو دیں گے کیونکہ صرف تیسری پوچھی گئی تھی، اور آپ کو اگر پوچھا جائے کہ نماز کے وضو کے 4 فرائض سنائیں، آپ چاروں، تیسرا فرض سنائیں تو آپ چاروں ہی سنا دیں، تو بہرحال 1 نمبر آپ کو پھر بھی دیں گے۔ چھٹا سوال کریں گے ہم تعویذات عطاریہ والوں سے۔ 5 سوال دونوں طرف سے ہو چکے ہیں۔ 3 شخص کون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ وہ 3 شخصوں کے بارے میں بتائیں، کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ۔ آج مدد کرنے بھی کوئی ٹیم نہیں ہے۔
ایسا شخص کہ جس کے پاس اس کا بھائی معذرت لے کر حاضر ہوا اور اس نے اسے معاف نہ کیا. ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے اور آپ نے ایک ہی شخص بتایا. تکبر سے اپنا تہبند لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا. غلطی ہو گئی ہے. یہ سوچیں 3 قسم کے لوگ کتنے برے ہیں. تکبر سے اپنا تہبند لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا. ایسے شخصوں کے بارے میں فرمایا کہ نہ اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں پاک فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان عادتوں سے دور رہیے. قرآن مجید کو جزدان و غلاف میں رکھنا ادب ہے. بتائیں کس زمانے سے مسلمانوں کا اس پر عمل ہے؟ صحابہ کرام اور تابعین سے ہی عمل جاری ہے. صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے یہ عمل جاری ہے. جواب درست دے دیا ہے. شعبہ تعلیم والے اب مقابلے میں کچھ آگے بڑھتے ہوئے، جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے جہنم کی کس وادی کے مستحق ہوں گے؟ ہائے ہائے ہائے، بے نمازی جو سن رہے ہیں غور سے سنیں. ویل نامی وادی کے مستحق ہوں. جہنم میں ویل نامی خوفناک وادی کے وہ مستحق ہوں گے. جواب درست دے دیا ہے. بے نمازی جو مجھے سن رہے ہوں، نماز قضا کرنے والے جو مجھے سن رہے ہوں، توبہ کریں اور نماز کی پابندی کی پکی نیت کریں. اگر کسی نے صرف قرآن کریم اٹھا کر یا بیچ میں رکھ کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کی تو کیا قسم ہو جائے گی؟ اگر کسی نے قرآن پاک صرف اٹھایا یا اس پر ہاتھ رکھا تو اس طرح اگر اس نے کہا اس کو بات کی تو اس طرح یہ قسم نہیں ہوگی. جی جناب، قسم نہیں ہوگی. جواب ان کا بھی درست ہے. اب وہ سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا جس میں آپ کو آپشن بھی دیے جائیں گے. جس میں انسانی میں وہ کون سا ٹکڑا ہے جو اگر درست ہو جائے تو تمام جسم صحیح رہے گا، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا؟ 3 آپشن ہیں: زبان، ہاتھ یا دل. جی دوبارہ ارشاد فرمائیے. جس میں انسانی میں وہ کون سا ٹکڑا ہے جو اگر درست ہو جائے تو تمام جسم صحیح رہے گا، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا؟ دل. جی وہ دل ہے. آپ نے کہا دل، اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی، حضرت سیدنا عبد الرزاق قادری علیہ رحمہ کا رشتہ حضور غوث پاک سے کیا ہے؟ 3 آپشن ہیں. حضرت سیدنا عبد الرزاق قادری علیہ رحمہ صاحبزادے ہیں غوث پاک کے، یا پیر صاحب ہیں یا پوتے ہیں؟ کیا وہ غوث پاک کے صاحبزادے ہیں یا غوث پاک کے پیر ہیں یا ان کے پوتے ہیں؟ صاحبزادے ہیں. آپ نے کہا صاحبزادے ہیں، اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الہادی کے پیر صاحب کا نام بتائیں. 3 آپشن ہیں: امام غزالی، حضرت نجم الدین کبرا اور حضرت محمد واسع علیہ رحمہ. نجم الدین رحمۃ اللہ. حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. اعلی حضرت نے اپنے نام کے ساتھ کیا اضافہ کیا؟ 3 آپشن ہیں: رضا، المختار یا عبد المصطفیٰ. عبد المصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے عرصے پہلے ہی اپنے وصال کی خبر دے دی تھی؟ 10 ماہ پہلے، 4 ماہ 22 دن پہلے یا 6 ماہ پہلے؟ سبحان اللہ. امام اہل سنت نے اپنے وصال کی پہلے ہی خبر عطا فرما دی تھی، مگر کتنا پہلے؟ 10 مہینے، 4 ماہ 22 دن یا 6 ماہ پہلے؟
4 माह 22 दिन। आपने कहा 4 माह 22 दिन, और अगर आप कहते 6 माह तो ये जवाब तो गलत होता, मगर 10 माह ऑप्शन भी था, अगर आप वो कहते तो वो भी गलत होता। 4 माह 22 दिन पहले दी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल, इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह किन के साहबजादे हैं? 3 ऑप्शन हैं, सैयदना इमाम अली रजा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, या हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इमाम मूसा काजिम किन के साहबजादे हैं? जरा गौर से जवाब दीजिएगा। सैयदना इमाम जाफर सादिक, सैयदना इमाम अली रजा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तीनों में से किन के साहबजादे हैं? इमाम अली रज़ा। अल्लाह, आपने कहा सैयदना इमाम अली रजा। 2 ऑप्शन और थे, अगर आप कहते इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो ये जवाब गलत होता। दूसरा ऑप्शन था सैयदना इमाम जाफर सादिक, अगर आप ये कहते तो ये जवाब दुरुस्त था, यानी आपसे गलती हो गई है। सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के साहबजादे इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं, गलती हुई है। चलेंगे हम अपने फाइनल स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे मुकाबला कभी इधर बढ़ता था, कभी इधर घटता था, और लगता है ये सेगमेंट पूरा होने के बाद फिर बराबर हो गया है। मगर देखते हैं अपना स्कोर बोर्ड। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी 16 नंबर हैं, साथ चल रहे हैं। अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इंतिखाब कीजिए। 4 ऑप्शन दिखाए जाएंगे तावीज़ात अत्तारिया वालों को। नंबर पसंद कीजिए, कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 4 में से कौन सा नंबर आप चुनते हैं? 3 नंबर। 3 नंबर के पीछे ऑप्शन क्या है बताइए जनाब। ये शख्सियत कौन है? आपको इशारे दिए जाएंगे और गौर से इन इशारों को देखना है। पहला इशारा दिया जाए, ये शख्सियत कौन है? आपने अपनी जिंदगी के 77 साल मदीने में गुजारे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पहले ही सवाल ने बहुत करीब पहुंचाया है जी। एक और इशारा लेंगे, चलें जनाब, आपकी मर्जी है। मैं तो पहुंच गया हूं। दूसरा इशारा बताइए। पाकिस्तान के शहर ज़ियाकोट में विलादत मुबारका हुई। सैयदी कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अमीर अहले सुन्नत ने इन 77 सालों को भी किसी शेर में जो है वो तवज्जो दिलाई है। कोई है वो जो शेर सुना दे? ये 77 का अदद जो है मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए अमीर अहले सुन्नत ने किसी कलाम में लिखा है। कोई सुनाएंगे? जी बापू कहाँ हैं? कहाँ चले गए हमें छोड़ के आप? अच्छा, माइक आपके पास है, चलें किसी और को दें। जी राशिद भाई। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मुर्शिद ने गुजारे हैं मदीने में बरस, उनकी रहमत से 77 सब्ज गुंबद देखकर। मेरे मुर्शिद ने गुजारे हैं मदीने में बरस, उनकी रहमत से 77 सब्ज गुंबद हमारे मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी हमारे दादा पीर हैं, अमीर अहले सुन्नत के भी पीर साहब हैं, और आज वो जन्नतुल बकी में आराम फरमा है। सुभान अल्लाह, उनका मज़ार जन्नतुल बकी में है। हमारे राशिद भाई को तोहफा पेश कीजिए इंशाअल्लाह। बयानात अत्तारिया और रियाजुस सालिहीन, रियाजुस सालिहीन, ये दोनों खूबसूरत किताबों का तोहफा इंशाअल्लाह दुरुस्त जवाब देने पर। और ये दोनों किताबें मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब कर सकते हैं। 280 रुपए रियाजुस सालिहीन और बयानात अत्तारिया 110 रुपए हदिया पर। जी 4 नंबर हासिल कर लिए हैं तावीज़ात अत्तारिया वालों ने। बारी है हमारे शोबा तालीम वालों की। नंबर पसंद करेंगे आप? जी 2 नंबर। 2 नंबर के पीछे बताइए कौन सा सवाल मौजूद है? ये शख्सियत कौन है? यही ऑप्शन आ गया है। पहला इशारा दीजिए जनाब, देखते हैं कि ये कितने नंबर हासिल करते हैं। अब तक तो 7 ही जा रहे हैं। मादरजाद वली हैं। दूसरा इशारा जरूरी बनता है। दूसरा इशारा बताइए जनाब। उनका मज़ार शरीफ बगदाद शरीफ में है। याद रहे कि बहुत सारे औलिया किराम बगदाद मुअल्ला में हैं। हुजूर गौसे पाक
اللہ، غزالی قبرستان ہے وہاں پر، امام غزالی وہاں پر ہیں، حضرت جنید بغدادی وہاں پر ہیں، بہت سارے مزارات. بغداد معلیٰ تو یوں سمجھیے اولیاء کرام کی سرزمین ہے. اب دیکھتے ہیں کہ شعبہ تعلیم والے 4 نمبر لیتے ہیں یا کوئی نمبر نہیں لیتے، تیسرا اشارہ مانگتے تو وہ کیا ہوتا؟ وہ ولیوں کے سردار ہیں. لگتا ہے صحیح جواب دے دیا ہے. چوتھا اشارہ مانگتے تو کیا ہوتا؟ آپ کے نام کی ابتدا غین سے ہوتی ہے. جی اب نام نامی بھی دکھا دیجیے جناب ہمارے پیارے پیارے غوث اعظم کا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست دے دیا ہے. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوبارہ نمبر برابر لے لیے جناب، پھر 20 نمبر پر موجود ہیں. چلنا ہوگا اگلے سیگمنٹ کی طرف. دونوں سیگمنٹس میں دونوں ٹیمیں برابر چل رہی ہیں اور اگلا ہمارا جو مرحلہ ہے اس کا نام ہے دعوت اسلامی کیا ہے. جی تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. جی دعوت اسلامی کیا ہے. اب اس سیگمنٹ کی طرف چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اب کون سا نمبر پسند کرتے ہیں. 4 نمبر ہیں اور 4 اس کے اندر چھپے ہوئے سیگمنٹس ہیں. 4 نمبر. 4 نمبر کے پیچھے بتائیے سوال کون سا موجود ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، سبحان اللہ. باپا کا دیدار بھی ہو گیا اور اب ان کی ذات کے بارے میں سوالات بھی ہوں گے. 2 سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے. پہلا سوال 3 نمبر کا اور دوسرا 2 نمبر کا ہوگا. امیر اہل سنت کے والد صاحب حاجی عبد الرحمن قادری علیہ رحمہ جب قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے تو اس کی کیا برکت ظاہر ہوتی تھی؟ اس کی برکت یہ ظاہر ہوتی تھی کہ آپ کی چارپائی زمین سے بلند ہو جایا کرتی تھی. یہ کون بتاتے تھے، کچھ اس بارے میں بتائیں گے؟ یہ آپ کے خالو جان نے بتایا تھا. امیر اہل سنت کے خالو بتاتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب کبھی چارپائی پر بیٹھ کر آپ کے والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ غوثیہ پڑھتے تو ان کی چارپائی زمین سے بلند ہو جاتی تھی. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے ہمارے امیر اہل سنت کے والد صاحب کی. ایسے والد صاحب کا پھر بیٹا بھی دیکھیں، سبحان اللہ. امیر اہل سنت کے کتنے بھائی تھے، نام بھی بتائیں. ایک بھائی جن کا نام عبد الغنی تھا. دوسرے بھائی؟ اچھا آپ کے ایک ہی بھائی تھے جن کا نام محترم عبد الغنی تھا جو عمر میں امیر اہل سنت سے بڑے تھے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں کی. اب تک تو مقابلے میں 7-7 آپ چل رہے ہیں. اب دیکھیں آپ کون سا نمبر پسند کرتے ہیں. 1 نمبر. 1 نمبر پسند کر رہے ہیں جناب. بتائیے 1 نمبر کے پیچھے کیا ہے. اللہ، امیر اہل سنت دعوت برکاتہم اللہ. کمال یہ کہ پہلے سیگمنٹ میں بھی دونوں نے ایک جیسی چیز پسند کی. اتنا ساتھ رہنا ہے تو فیصلہ کر لیتے فائنل میں، کسی ایک پر ایثار کر دو یار. اچھا نہیں کرنا ہے مقابلہ. چلیں بتائیے اب 2 سوال آپ سے پوچھتے ہیں. امیر اہل سنت کے بڑے بھائی کا تذکرہ ہوا. ان کی وفات کے کتنے عرصے کے بعد امیر اہل سنت کی والدہ محترمہ بھی انتقال فرما گئیں؟ 2 سال بعد. جواب درست ہے. اگلے سوال کا جواب دے دیں. امیر اہل سنت کتنے سال تک مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت بابرکت سے مستفیض ہوتے رہے؟ تقریباً 22 سال. 22 سال. جواب درست ہے. یہ جی یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ کے جو ایک بھائی تھے عبد الغنی، مشہور یہی ہے، اور جو رسالہ ہے تذکرہ امیر علیہ سنت اس میں بھی یہی لکھا ہے. لیکن کچھ عرصہ پہلے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ نے یہ بتایا تھا کہ ایک اور بھائی بھی تھے جن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا. اچھا وہ مشہور نہیں ہے تو جواب ان کا درست ہے. جو رسالے میں ظاہر لکھا ہوگا انہوں نے اسی سے تیاری کی ہوگی. چلیں جناب، جمبر جاتے جاتے پھر واپس آ گیا ہے. سمجھائیے بغیر اشاروں کی طرف چلیں گے. جی knowledge is love.
अच्छा बेटा आइए, इशारा पहले आप लेकर आएंगे जी। मतलब का इशारा आ गया, इधर आइएगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। कुफले मदीना का ऐनक। कुफले मदीना का ऐनक, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह, इनका इस्तेमाल भी रहता है इन मजलिस वालों का, और वही सवाल आ गया। आइए, माशाल्लाह। यहाँ आइए, यहाँ आपका वक्त शुरू होता है अब। खाना, दूध, दस्तरखान, खाने की दुआ, मनोसलवा, जमीन, बर्तन, मट्टी के बर्तन, मट्टी के बर्तन, जवाब दुरुस्त दे दिया है। आज यहीं रखे हुए मट्टी के बर्तन लगता है इन्हें काम आ गए हैं इशारे के तौर पर। आ जाएं इशारा कितने कर देते हैं जी। ठीक है, यहां आएंगे। वक्त शुरू होता है अब। हाय हाय, चिड़िया, मच्छर, अल्लाह, वक्त खत्म हो गया। हालांकि बड़ा अच्छा, कोई सारे पहुंच गए होंगे मेरा ख्याल। सब मिलके बोले भाई, इतना बड़ा मजमा पहुंचा मगर अपनी मजलिस वाले ना पहुंचे। अब क्या करे बेचारा, शहद चख के भी बता दिया। चलें, इस पर ठीक। ठीक है, यहाँ जी। वक्त शुरू होता है अब। सदाए मदीना, सदाए मदीना, जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। आइए जनाब, पर्ची लीजिए। यहाँ जी, वक्त शुरू होता है अब। फिदान सुन्नत से दर्स देने का तरीका। नहीं, थोड़ा सा ठीक कर लें, थोड़ा सा ठीक कर लें। फिदान सुन्नत का दर्स, दर्स से फैजान सुन्नत, जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। आखिरी पर्ची है, मैं ही निकाल लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा बीच में आया करें टेबल के जी। आपका वक्त शुरू होता है अब। टोपी, रुमाल, सरबंद, 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 जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सारे ही जवाब शोबाए तालीम के इस्लामी भाइयों ने दुरुस्त दिए, और शहद की मक्खी ने जो है वो जनाब मसला थोड़ा दूर कर दिया, और अब मुकाबले में 2 नंबर का फर्क आ गया है। 31 नंबर हैं हमारे शोबाए तालीम के, 29 नंबर हैं ताबीज़ात अत्तारिया वालों के। चलेंगे हम अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। एक एक इस्लाम पे इधर आ जाएं जी। सफ़र है मगर अकेले में हर किसी इस्लामी भाई से अलग अलग सवाल होगा, कोई मशवरा करने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ मौजूद जितने इस्लामी भाई हैं वो कुफले मदीना लगाएंगे इंशाअल्लाह। कुफले मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। जी, बिल्कुल कुफले मदीना लगाएंगे। और अब बारी है हमारे तावीज़ात वालों की। नंबर पसंद करेंगे आप। जी, 7 नंबर। 7 नंबर के पीछे सवाल क्या है?
ارے واہ. لوگوں کو علاج بتانے والوں سے علاج اب پوچھنا ہے. اعلیٰ حضرت نے بچوں کو مرگی سے بچانے کا جو نسخہ بیان فرمایا ہے وہ بتائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا بچے کے سیدھے کان میں اذان کہی جائے اور الٹے کان میں تکبیر کہی جائے تو اس کے برکت سے انشاءاللہ عز و جل بچہ مرگی کے مرض سے محفوظ رہے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے کہ نہلا کر اذان و اقامت بچے کے کان میں کہہ دی جائے تو انشاءاللہ عز و جل عمر بھر مرگی سے محفوظی ہے. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. جناب شعبہ تعلیم والوں نمبر پسند کریں. 1 نمبر. 1 نمبر. مسافر کے لیے کن 5 چیزوں کا اپنے پاس رکھنا سنت ہے؟ کن 5 چیزوں کا اپنے پاس مسافر کا رکھنا جو ہے وہ سنت ہے؟ وقت گزرتا جا رہا ہے. زادیرہ. کیا بات ہے. اور پانی وضو کے لیے. کیا بات ہے. ٹائم ختم ہو گیا. حالانکہ سنت باکس ہماری ایک اصطلاح بھی ہے اور ماشاءاللہ مدنی نام کے عاملین تو ویسے بھی اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں. آئینہ، سرما دانی، کینچی، مسواک اور کنگا، یہ 5 چیزیں مسافر کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. غلطی ہو گئی ہے اور غالباً شاید پھر مقابلہ برابر ہو گیا. باری ہے ہمارے تعویذات والوں کی. نمبر پسند کریں گے جی. 5 نمبر. 5 نمبر کے پیچھے سوال بتایا جائے. ہوئے 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 کیا سوال ہے. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کے قد کی لمبائی اور جسم کی چوڑائی کتنی تھی؟ Amazing question. حضرت آدم علیہ السلام کے قد کی لمبائی 70 ہاتھ اور جسم کی چوڑائی 40 ہاتھ. جواب بالکل غلط ہے. کوئی ہے جو یہاں بتائیں؟ چلیں بھائی کیا تحفہ دیں گے باپو؟ انشاءاللہ عز و جل جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول اور جلد دوم ذرا نکال دیجئے جی. اور یہ 300 روپیہ اور 310 روپے ہدیہ پر آپ یہ دونوں ضخیم کتابیں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. بڑی پیاری کتابیں ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اسے آن لائن پرچیز بھی کر سکتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس کی لمبائی اور چوڑائی غور سے سنیں جی. 60 گز لمبا تھا اور 12 گز چوڑا تھا. نہیں جناب، جواب آپ کا بھی درست نہیں ہے. 12 ماہ مدنی قافلہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آدم علیہ السلام کی قد کی لمبائی 60 ہاتھ اور چڑھائی 30 ہاتھ تھی. جواب یہ بھی درست نہیں ہے. مدنی قافلہ مجلس ایکٹیو ہو جائے بھائی، آپ کو کئی اسلام میں مل رہے ہیں. جی پیچھے سے آپ آگے آ جائیں تھوڑا سا جلدی جی. 60 ہاتھ لمبائی اور 7 گز چوڑائی. جی 60 گز جو ہے وہ لمبائی اور 7 گز جو ہے وہ چوڑائی جو ہے یہ آپ کا قد مبارک تھا. جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں جی. تحفہ دے دے رہے ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں. ویری انٹرسٹنگ آنسر ہے یہ کہ آپ کا لمبائی جو تھی وہ 60 گز تھی اور چوڑائی 7 گز یعنی 7 گز تھی. اس قدر بڑا جسم اطہر تھا اس زمانے میں. کیا بات ہے. جواب میں یہاں غلطی ہو گئی ہے. باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں کی. نمبر پسند کیجئے جناب. نمبر 6. 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. بڑا خوبصورت سوال ہے. حضور غوث پاک نے بغداد مقدس میں جب یہ ارشاد فرمایا تھا قدمی ہادہی علی رقبتی کل ولی اللہ، تو یہ سن کر خواجہ غریب نواز نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ
آپ کا مبارک قدم میرے کندھوں پر ہی نہیں بلکہ میری آنکھوں اور میرے سر پر بھی ہے. آپ کا ایک نہیں بلکہ دونوں قدم میرے سر اور آنکھوں پر. جواب آپ کا درست ہے. نعت خواں سنا دیں وہ شعر. یہ دل یہ جگر سبحان اللہ. باری ہے اب ہمارے تعویذات والے اسلامی بھائی کی. جی نمبر پسند کریں گے جناب آپ. 31 اور 33 نمبر ہو چکے ہیں. 11 نمبر. 11 نمبر. جی 11 نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. یہ بھی بڑا زبردست سوال ہے. جس وقت حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 20 سال کی. جی 20 سال عمر مبارک. آپ کی عمر 20 سال تھی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. شعبہ تعلیم والوں کی باری ہے. مقابلہ پھر غالباً برابر ہو گیا ہے. نمبر بتائیے. 4 نمبر. 4 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ اللہ ڈرا دینے والا سوال. اللہ کرے ہم ڈریں. جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. بتائیں یہ وادی کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو نماز سے سستی کرتے ہیں انہیں قضا کر کے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ وادی امت محمدیہ علی صاحبہ صلاۃ والسلام کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن کریم کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے ہوں گے. یعنی یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کرنے والے ہوں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے. غلطی ہو گئی ہے. باری اب دوبارہ سے سیگمنٹ شروع کریں گے. تعویذات اتاریہ والوں کی باری ہے. مقابلہ پھر برابر ہے. جی نمبر پسند کریں. 12 نمبر. 12 نمبر کے پیچھے بتائیے سوال کیا ہے؟ تکبیر اولا کسے کہتے ہیں؟ بتائیے. نماز پڑھنے کے لیے جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے. پہلی تکبیر کو تکبیر اولا کہتے ہیں. اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم. 2 نمبر. 2 نمبر. بڑا آسان سوال ہے. کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر پڑھنے کی دعا سنا دیں. اضحک اللہ سنک. آپ بھی مسکرا دیں تو میں بھی دعا پڑھ دوں. اضحک اللہ سنک. جواب درست دے دیا ہے. آسان جواب پر کیسی پیاری مسکراہٹ سامنے آتی ہے. باری ہے تعویذات والوں کی. نمبر بتائیں. 10 نمبر. 10 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ ہاں شیطان کا کام تو مومن کو سلا کر نماز قضا کرا دینا ہے. کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو شیطان نے نماز فجر کے لیے جگایا ہو؟ آپ نے نام بتانا ہے ان کا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. جی شعبہ تعلیم والوں کی باری ہے. نمبر پسند کیجئے. 9 نمبر. 9 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے بتایا جائے. نجاشی بادشاہ نے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے متاثر ہو کر دین اسلام قبول کیا تھا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ. جابر بن عبداللہ. حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکی کی دعوت سے بیان سے متاثر ہو کر ایمان اسلام قبول کیا تھا. غلطی ہو گئی ہے. اب پھر باری ہے ہمارے
جی تعویذات والوں کی پسند کیجئے سوال. جی 8 نمبر. 8 نمبر. جب بھی نعمت ملے تو شکرانے میں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. جواب درست دے دیا ہے. تو 2 نمبر ملے ہیں تو آپ دوبارہ کہہ دیجئے. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. جناب باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں کی. 3 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے بتائیے. آخری نمبر ہے. ایک روایت میں ہے کہ 2 بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی فلاں چیز مسلمان کے دین میں مچاتی ہے. بتائیں وہ کیا چیز ہے؟ بے حیائی. اللہ. حب مال و جاہ یعنی مال و دولت اور عزت و شہرت کی محبت انسان کو جس طرح 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب جاہ مال و جاہ جو ہے مسلمان کے دین میں مچاتی ہے. غلطی ہو گئی ہے اور مجلس سے تعویذات عطاریہ والے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم چلیں گے سکور بورڈ کی طرف اور دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے اپنی جگہ پر واپس تشریف لے آئیں. جی 39 نمبر ہیں مجلس تعویذات عطاریہ کے. 35 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے. 4 نمبر سے آگے ہیں ہماری مجلس تعویذات عطاریہ والے. مگر یاد رہے یہ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے راؤنڈ ہے. شروع کرتے ہیں یہ راؤنڈ. جی جی اب اس میں پہلے بیل بجائیں گے آپ. جی یاد رہے کہ جو جواب آپ صحیح دینا چاہتے ہیں جب بیل بجائیے گا. غلط جواب آپ کو 2 نمبر سے کم کر دے گا, مائنس ہو جائیں گے. آپ ویسے ہی 4 نمبر آگے ہیں. جوش دکھانا ہے مگر ہوش کے ساتھ. سوال اگر پورا نہیں سنیں گے تو سوال بھی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا. نمبر 4 کا فرق ہے. اور یاد رہے ہمارے سامنے وہ اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے پچھلے سیزن 5 میں تو ایک تاریخ رقم کی تھی اس راؤنڈ میں, آصف بھائی, لیکن آج دیکھنا ہے کیا وہ اس تاریخ کو دوہرا پاتے ہیں, وہ نمبرز واپس لے سکتے ہیں, یا آج مجلس سے تعویذات عطاریہ آگے جائے گی. جناب ایک سوال ہوگا اور ایک شعر ہوگا. باری باری یہ سیگمنٹ چلتا رہے گا. غور سے سوال سننا ہے. باری ہے سوال کی. بہر شریعت زیارت قبور کا بیان کے مطابق بتائیں کہ کون سے دنوں کے کون سے اوقات زیارت قبور کے لیے بہتر ہیں. جی بیل بجا دی ہے شعبہ تعلیم والوں نے. جواب سوال تقریباً پورا سنا ہے. اب دیکھیں جواب کیا دیتے ہیں. سوال تھوڑا سا مشکل ہے. کون سے دنوں کے کون سے اوقات زیارت قبور کے لیے بہتر ہیں؟ جمعے کے بعد جانا افضل ہے. ہفتہ اول وقت میں, اور جمعرات اور پیر یہ 4 دن ہیں. اور جمعرات کے بارے میں ہے کہ ہفتے کے بارے میں ہے کہ طلوع فجر کے بعد, اور جمعرات کے بارے میں اول وقت میں. 4 دن زیارت کے لیے بہتر ہیں. دوشنبہ یعنی پیر, پنجشنبہ یعنی جمعرات, جمعہ اور ہفتہ. یہ 4 دن تو صحیح بتا دیے ہیں. جمعے کے دن بعد نماز جمعہ افضل ہے. ہفتہ کے دن طلوع آفتاب تک, اور پنجشنبہ یعنی جمعرات کو دن کے اول وقت میں. جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کیے ہیں, قریب آئے ہیں. اب باری ہے شعر کی. ہائے 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 کتنا غمگین کر دینے والا شعر ہے. اب دیکھیں جواب دینے والے غمگین ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں. کس طرح تسکین. اللہ بہت قریب بیل بجائی ہے. دونوں طرف کے کس نے پہلے بیل بجائی ہے؟ یوں انگلیاں جا رہی ہیں تو اب میں فیصلہ میں بھی نہیں کر پا رہا, تو چلنا ری پلے کی طرف چلنا پڑے گا. جناب چلیں جناب, ری پلے دکھائیے ہمیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آئیے چلتے ہیں ری پلے کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمیں ہمارا ری پلے کیا بتا رہا ہے.
तावीज़ात अत्तारिया वालों ने पहले बैल बजा दी है। अब शेर सुनाकर तस्कीन लेनी है या गमगीन होना है, ये बाप किस तरह तस्कीन दूंगा मैं दिले गमगीन को, रह गया अगर हाजिरी से मैं जो कासिर या नबी। किस तरह तस्कीन दूंगा मैं दिले गमगीन को, रह गया अगर हाजिरी से मैं जो कासिर या नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर 4 नंबर का फर्क हो गया है। सवाल, सजदा वाजिब होने के लिए कितनी, अल्लाह, सवाल सजदा वाजिब होने के लिए कितनी आयत का सुनना है, और इसका सजदा वाजिब होने के लिए एक लफ्ज़ माक़बर और एक माँ बाद सुन लिया तो सजदा वाजिब हो जाएगा। और अगर ये सवाल ये हो कि कितनी आयत का पढ़ना ज़रूरी है तो जवाब क्या होगा? जी, यही जवाब मिलेगा कि एक लफ्ज़ माक़बल और एक लफ्ज़ बाद में पढ़ लिया तो सजदा वाजिब। सवाल ये था कि सजदा वाजिब होने के लिए कितनी आयत का पढ़ना ज़रूरी है। जवाब ये है, सजदा वाजिब होने के लिए पूरी आयत पढ़ना ज़रूरी नहीं, बल्कि वो लफ्ज़ जिसमें सजदे का मादा पाया जाता है उसके साथ कबल या बाद का कोई लफ्ज़ मिलाकर पढ़ना काफ़ी है। क्या यह जवाब दुरुस्त माना जाएगा? जवाब दुरुस्त है। फिर 2 नंबर का फर्क है। पहले इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया, अब इन्होंने अब शेर है। यकीनन, अल्लाह, यकीनन जवाब मिलेगा या नहीं तो इसका तो यकीन नहीं है, मगर सिर्फ यकीनन पे बैल बजा दी है शोबा तालीम वालों ने। अनबिलीवेबल, सिर्फ यकीनन लफ्ज सुना है। यकीनन रोज़े महशर सिर्फ उसी से खुश खुदा होगा यहाँ दुनिया में जिसने मुस्तफ़ा को खुश किया होगा। यहाँ दुनिया में जिसने मुस्तफ़ा को खुश किया होगा। जवाब दुरुस्त देकर मुकाबले को फिर बराबर कर दिया है। इट्स अमेजिंग। अभी देखा था कि हमने आसिफ भाई ने सफर मगर अकेले में दोनों गलत जवाब दिए थे। ये इस राउंड में आके आपको क्या हो जाता है जनाब? मुकाबला बराबर कर दिया है। अब बारी है सवाल की। क्या एक जुमतुल वदा में पूरी कज़ाए उम्री, अल्लाह, फिर शोबा तालीम ने पहले बैल बजाई है। सवाल भी पूरा करेंगे। क्या एक जुमातुल विदा के अंदर पूरी कज़ाए उम्री अदा हो सकती है? ये बात महज गलत है। कज़ाए उम्री अदा नहीं होगी बल्कि पूरी नमाज़ें अदा करनी होंगी। ये बाज़ औक़ात ये मशहूर होता है कि जी यहाँ पर कुछ पढ़ लिया जाए, एक दिन में अदा कर लिया जाए तो अदा हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसका गुनाह माफ़ होगा वो भी इस सूरत के अंदर कि जब 12 रकते अदा की जाएंगी। तो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे में बाज लोग बा जमात कज़ाए उम्री पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि उम्र भर की कज़ाएं इसी एक नमाज से अदा हो गई। ये बातिल महज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। और अब ये मुकाबला शोबा तालीम वाले 2 नंबर से आगे हैं। अब बारी है शेर की, और याद रहे ये दूसरा मिसरा पढ़ूंगा मैं। खातिमा, अल्लाह, खातिमा पर बैल बजा दी है। अब बताइए इस जवाब का खातिमा कैसा होता है? खातिमा बिल खैर हो, खातिमा बिल खैर हो ए काश मेरे खातिमा बिल खैर हो ए काश मेरे किरदिगार। पहला मिसरा सुनाएं, क्योंकि आपने दूसरा मिसरा तो सही पढ़ दिया है। अल्लाह। गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाँव में मेरा खातिमा बिल खैर हो ए काश मेरे किरदिगार। खातिमा बिल खैर हो ए काश मेरे किरदिगार। अमेजिंग अमेजिंग जनाब। फिर मुकाबला बराबर कर दिया है। वाकई ये दोनों टीमें 3-3 मुकाबले जीत कर यहां पर आई हैं और कोई किसी को पीछे जनाब आगे बढ़ने देने के लिए तैयार नहीं है। अब 2 शेर हैं और 2 सवाल हैं। मुकाबला बराबर है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना सफेद बाल देखकर शोबा तालीम वालों ने बैल बजाई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये सफ़ेद बाल देखा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला ये क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये तेरा वक़ार है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला मेरे वक़ार में इजाफ़ा फरमा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। फिर 2 नंबर से आगे हैं। अब बारी है शेर की। पहला मिसरा पढ़ूंगा। सुहाना, फिर शोबा तालीम वालों ने बैल बजाई है। सुहाना सुहाना दिलारा मदीना, दीवानों की आंखों का तारा मदीना, दीवानों की आंखों का तारा मदीना। अनबिलीवेबल जनाब। अब एक सवाल है
اور ایک شیر ہے. 4 نمبر ہیں ہماری مجلس تعویذات کو. یہ دونوں جواب درست دینے ہوں گے اگر برابر کرنا ہے. اور غلطی کر سکتے ہیں اگر شعبہ تعلیم والے, تو ان کے 2 نمبر بھی ہم واپس لے لیں گے. ریاکاری, بیل بجا دی ہے, سوال پورا سنا نہیں ہے. جی تعویذات والے بتائیں. ہماری مجلس ٹائی کے لیے تیار رہے کہ اگر ٹائی ہو گیا تو کیا کرنا ہے. ریاکاری کی تعریف کیا ہے؟ سوال درست ہے, اب جواب ریا کے لغوی معنی دکھانے کے ہیں, اور اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے رضا کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا, یہ ریاکاری کہلاتا ہے. ریا کے لغوی معنی دکھاوے کے ہیں, اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری کہلاتا ہے. جواب درست دے دیا. ہائے ہائے, یہ ہماری سانسیں بے ربط کر دیتے ہیں, ان کا اپنا کیا حال ہو رہا ہوگا. انبلیویبل. اب 2 نمبر ہیں اور یہ آخری سوال. اگر تعویذات عطاریہ والے درست جواب دیتے ہیں تو مقابلہ ٹائی ہو جائے گا. شعبہ تعلیم والے جواب دیتے ہیں تو مقابلے میں یہ جیت جائیں گے. غلط جواب دیتے ہیں تو بھی ٹائی ہو جائے گا. شیر ہے, کس نے پہلے بیل بجائی؟ سب کہہ رہے ہیں شعبہ تعلیم, تو میں بھی مان لیتا ہوں. اب بے ہی سنا ہے. اب یہ بے کے اندر کون سا شیر سناتے ہیں جو 2 نمبر یا تو کم کرے گا یا انہیں مقابلہ جتوا دے گا. ایسا جوش بھی نہیں دکھانا چاہیے. سیکنڈز گزر رہے ہیں. سیکنڈز. اللہ, انبلیویبل. کیا اسی شیر کو میں پھر اس آخری سوال کا حصہ بناؤں اگر اس کو تھوڑا اور پڑھوں اور اس پہ بیل بجائی جائے؟ کیا کہتے ہیں ہماری مجلس؟ ٹائی ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. اب بے ہی تھا, یہاں سے آگے پڑھوں گا, اور اگر آپ بیل بجانا چاہتے ہیں تو بیل بجا دیجیے گا. میں بھی سانس لے لوں. واقعی پانی پی لے بھائی, آپ بھی پانی پی لے, ہم بھی پانی. کوئی نہ درست پڑھو یار بھائی, آپ بھی ناظرین پانی پی لو بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اب مقابلہ برابر ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اب اس شیر کو, جو یہ شیر میرے ذہن میں تھا یا مجھے لکھ کر دیا گیا, یہ نہیں سنا سکے. لفظ ایک ہی بیان کیا تھا, بہت سارے اس سے شیر بن سکتے ہیں. اب چونکہ یہی شیر میرے پاس موجود ہے, ورنہ میرے ذہن میں تھا میں اپنے ذہن سے کوئی سوال کر لوں, لیکن اب یہ شیر چونکہ موجود ہے تو اسی کو ہم ڈیسائیڈر بنا دیتے ہیں. اب اس شیر کو میں دوبارہ پڑھوں گا. اب جہاں تک آپ سننا چاہتے سنیں, نہیں سننا چاہتے تو بیل بجا دیں, تو آپ کی مرضی ہے. اور آپ اس کا جواب دے کر غلط جواب دیں گے تو مقابلے سے باہر ہو جائیں گے. یہ یاد رہے, صحیح جواب ہی آپ کو جتوا سکتا ہے. نہیں آتا تو خاموش رہنا اور پھر دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھا لینا. جی, بے داغ. اللہ, شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے بیل بجا دی ہے. ٹھیک ہے یار, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ایسا تو نہیں کرو. تعویذات والوں نے بیل بجا دی ہے. جی, بے داغ لالا یا قمر بے کلف کہوں, بے خار گل بنے چمنارا کہوں تجھے. بے خار گل بنے چمنارا. اللہ, انبلیویبل, سبحان اللہ. اذکر اللہ, اللہ 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 اللہ. یہ تعویذات عطاریہ والے جو ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں کتنا ٹینشن دے کر آگے بڑھتے ہیں اور آخر میں بڑھ جاتے ہیں. لیکن ہمیں آصف بھائی یاد رہیں گے, بہت اچھا مقابلہ کرتے تھے, ہمیں ہمارے ساتھ رہتے آگے تک, تو یہ مقابلے کی رونق ہے. لیکن اس بار ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ جتنی مشہور ٹیمیں ہیں یا جن کے بارے میں ایکسپیکٹیشنز تھیں, ایک ایک کر کے وہ ٹیمیں جو ہیں وہ مقابلے سے باہر ہوتی گئیں. آئیے دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا تشریف لائیں. آخری سوال, اس طرح مقابلے کا فیصلہ ہوگا یہ ہم نے بھی نہیں سوچا تھا, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آئیے اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے درمیان قرآن دازی کرنے کی. جی, پہلے ہمارے تحائف تقسیم کر دیں. جی, ہماری ٹیموں کے ایک قرآن دازی پہلے کر لیتے ہیں. آپ کے یہاں بھی ہم انشاءاللہ
1200 کے انشاءاللہ کتنے مدنی چیک؟ 4. کل بھی 4 دیے تھے. اچھا آج بھی 4 دینے ہیں. چلیں 23 نمبر 11ویں اور 12ویں ملا کے جن کے پاس 23 نمبر ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب آپ تیار رہیے, آپ کو بلاتے ہیں, جب تک یہاں آ جائیں اپنا نمبر چیک کروا دیں. 115 نمبر 115 والوں نے پہلے بھی انعام لیا تھا. آ جائیں آپ, قریب آ جائیں. جی اب ہم تحائف پیش کر دیتے ہیں ہماری ٹیم کو, شعبہ تعلیم کو, اور پھر آپ کے درمیان مزید قرآن اندازی کرتے ہیں. آئیے کچھ تبرکات بھی آپ کے ساتھ جائیں گے اور 4100 کے چیک بھی جائیں گے. ماشاءاللہ بہت زبردست تیاری تھی اور کسی ایک نے پیچھے رہنا تھا اور بڑا شاندار مقابلہ آپ نے کیا. مرحبا. بدری سوٹ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ مرحبا. جی اب باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں 2 مزید مدنی چیک تقسیم کرنے کی, اور مدینے کی تسبیح بھی دیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب 133 133 نمبر آپ بھی آ جائیں انشاءاللہ, جلدی جلدی آ جائیں. 77 77 نمبر 77 نمبر کے اسلامی بھائی جی آپ یہی ہیں. یہ 4 وہ ہو گئے کہ جن کو پہلے مدنی چیک پیش کر دیتے ہیں. جی مدنی چیک دیجیے گا. جی مدینے کی تسبیح کی قرآن اندازی بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ لیجیے ماشاءاللہ. اب شکرانے میں قافلے میں سفر کی نیت ہو جائے تو کیا بات ہے. چوتھے اسلامی بھائی اچھا ماشاءاللہ. اور چوتھے یہ ہیں 133 والے. ماشاءاللہ مرحبا. آپ کا بھی مدنی چیک. جی یہ رکھیے. مدینہ شریف کی تسبیحات نکال لیں بھائی. 4 تسبیحات بھی پیش کر دیتے ہیں. چلیں 48 48 نمبر 55 نمبر 55. اچھا ہلا لوں, چلے بھائی ہلا لیتا ہوں. 55 نمبر والے آ گئے. 55 وہ بھی یہی ہے, برابر میں. اچھا 128 128 نمبر 128 نہیں موجود. 128 298 بڑی آخر میں آنے والے کا نمبر بھی نکل آیا جناب. 298 نمبر. چلیں جناب سب کو مدینے کی تسبیح بھی پیش کر دیں. دیجئے تسبیحاں بھی تھوڑی سی رہ گئی ہیں. چلیں دے دیں, مجھے دے دیں. چلیں اجتماع کے اختتام کی مدنی چینل کے ناظرین آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. شوق جو رکھتے وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے